اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کے خطبات سے بات چل رہی ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ حضرت نے صبر کی ساری تفاصیل بیان فرمائی گزشتہ خطبات میں، صبر کا کیا کیا چیز اس میں شامل ہے اور اس میں مزید باریکیاں جو اعمال ہے صبر کے بیان میں فرمائی۔ اب اللہ کی مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے، اس کا حضرت جو ہے پورا تفصیل فرما رہے ہیں۔ اس میں صبر چونکہ باطنی امر ہے اور اس کی پھر جو بے صبری ہے یا وہ بھی باطنی ہے، ان چیزوں کو حضرت فرما رہے ہیں۔ اور اس میں باطنی امراض کے علاج معالجات ایسے ہیں کہ جیسے طب بدنی جو ہے جسمانی امراض کے ہوتے ہیں۔ تو حضرت کا آج کا عنوان ہے 142 نمبر صفحے PDF فائل کے آخر میں، فتویٰ اور معالجہ۔ اس وقت مشکل یہی ہوتی ہے خاص طور پہ ان علاقوں میں، خلیجی علاقوں میں، کہ وہ معالجات کو عقائد میں سمجھ بیٹھتے ہیں وہ معالجات، اور حضرت وہی فرما رہے فتویٰ تو شرعی ایک حکم ہے اس کا تعین کرنا، اور معالجات تو ایسے ہے کہ شوگر کے مرض جو ہے مریض کو میٹھی چیزوں سے منع کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ منع نہیں ہوتی، لیکن معالجات کی ضمن میں ان کو بتایا جاتا ہے، احتیاط بتائی جاتی ہے، پرہیز بتائے جاتے ہیں۔ تو بہت سے اکابرین کی جو معالجات ہے روحانی امراض کے لیے، وہ پھر ہر مریض کے ساتھ جدا ہوتا ہے معاملہ، تو اس میں لوگ مغالطے میں پڑتے ہیں جو اس علم ظاہر والے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں کہا اور ظاہری حکم تو ایسے ہے۔ تو یہ حضرت کا آج کا عنوان ہے۔ ہاں ایک بات اور کہتا ہوں، وہ یہ کہ شیخ کے اس تصرف کو فتویٰ نہ سمجھا جائے۔ شیخ جو تصرفات فرماتے ہیں اور وہ بھی ہر مریض کے ساتھ جدا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی جس طرح کی جسمانی ساخت ہر دوسرے سے جدا بنائی ہے، شکل ایک جیسی ہے، لیکن اس کے اندر اور باریکیاں اور اس کے اندر تفصیل میں جائیں تو ہر ایک کی جدا ہے۔ جس طرح ہمارا تھمب امپریشن جدا ہے، آج کل آنکھوں کی وہ امپریشن لیا جاتا ہے وہ جدا ہے، شکل ایک جیسی ہے، یہی دو آنکھیں، دو کان، ناک، لیکن باریکی سے دیکھا جائے تو ہر عضو بہت جدا اس کا ٹیکسچر ہوتا ہے، جدا اس کی۔ اسی طرح معالجات میں ہے، روحانی معالجات میں۔ ایک حضرت کے شاگرد نے حضرت سے پوچھا کہ اس میں جو عمومی اشاعت، دین کی اشاعت کے اصول کیا ہیں؟ تو انہوں نے اس کو دیکھا کہ ابھی وہ ابتدائی طالب علم تھا، جیسے کہ پرائمری کا بچہ PhD کا سوال پوچھنے لگ جائے، تو ان کو دیکھا اور کہا کہ تمہیں کیسے خیال ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بس سمجھنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا اس کے تو اتنے اصول ہیں جتنے کہ دنیا میں انسان بستے ہیں، ہر انسان کے ساتھ اس کا معاملہ جدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے موٹے موٹے 3 اصول بتائے کہ مردم شناسی، پہلے تو اس آدمی جو آیا ہے اس کو پوری طرح اسیس کرو کہ کیسے ہے، کس سٹیٹس کا ہے، کس نوعیت کا ہے، کتنی اس کی کیپیبلٹی ہے، مردم شناسی۔
دوسرا فرمایا کہ موقع شناسی، آپ کس موقع پہ بیٹھے ہوئے ہو، وہ کس موقع پہ بیٹھے ہوئے ہے، جگہ کون سی ہے، اور اس موقع کے مناسبت اور حساب سے کیا ٹاپک کے عنوان فائدہ مند ہوگا۔ تیسرا حرف شناسی، الفاظ بھی ایسے نہ پہ تلے ہوئے ہوں کہ وہ بے ہنگم تیر نہ ہو کہ پتہ نہیں جہاں لگ رہے ہوں، نہ کبھی نہ کسی کا سر ہو نہ پیر ہو، بس یہ ایک بولنے کی دھن ہو، لگا ہوا ہو، بے مقصد جیسی گفتگویں آج کا رواج پکڑ گئی ہیں۔ تو حرف شناسی بھی بہت اہمیت رکھتی ہے کہ یہ 3 اصول ہوتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ بدل جاتے ہیں جی۔ تو یہی معالجات جو ہوتے ہیں روحانی، یہ بھی ہر انسان کے ساتھ بدل جاتی ہیں، کسی کے ساتھ کچھ اور کسی کے ساتھ کچھ، اور اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رذائل سے اور باطنی گناہوں کی زندگی سے اور ظاہری گناہوں کی زندگی سے بھی وہ نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ شیخ کی ان تصرف کو فتویٰ نہ سمجھا جائے بلکہ عارضی معالجہ سمجھا جائے، کیونکہ بعض دفعہ کوئی عارض ایسا کبھی ہوتا ہے جس کو ہمارے سائیڈ ایفیکٹس کہتے ہیں جدید طب میں، کہ اس کے ہوتے ہوئے اصل مرض کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی کہ اصل مرض کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہو گئے ہیں۔ اللہ نہ کرے شوگر بڑھ جاتی ہے تو زخم وغیرہ ہیل نہیں ہوتے۔ یہ اس وقت طبیب کی کوشش کرتا ہے کہ عارض کو اول رفع کیا جائے، جو اس کے وجہ سے سائیڈ ایفیکٹ ہو گئے ہیں اس کو روکا جائے، اس کے بعد اصل مرض کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ اس کو بہکنی کی جائے، اس کو اکھاڑا جائے، اس کو معالجہ کیا جائے۔ طب روحانی بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اور طب روحانی جو ہے وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض دفعہ وہ سالک کو عشق مجازی میں مبتلا کرتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا دل علائق مختلفہ میں پھنسا ہوا ہے، بہت سی چیزوں میں اس کا دل بری طرح پھنسا ہوا ہے، تو عشق مجازی مبتلا کر کے وہ اس سے سب تعلقات قطع کرنا چاہتے ہیں۔ پھر صرف ایک تعلق کا قطع کرنا باقی رہ جاتا ہے۔ اس قطع سہل اس کا قطع کرنا سہل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عشق مجازی کی اجازت دیتے ہیں، اور نہ یہ مطلب ہے کہ جو حرام چیز ہے اس کی طرف ان کو متوجہ۔ عشق مجازی میں بھی وہ ایسا تجویز کرتے ہیں جو حرام نہ ہو، یعنی مرد یا عورت، یعنی غلام بازی جس طرح بچوں کو لوط علیہ السلام قوم میں جو فتنہ تھا، تو بچوں کے ساتھ یا عورت اجنبیہ کی عشق تجویز نہیں کرتے، جو عام عوام میں غلط تاثر ہے عشق مجازی سے، بلکہ حلال محبت تجویز کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ نے اپنے مرید سے پوچھا، ایک نوجوان آئے ہمارے نقشبندی بزرگ کے پاس بیعت ہونے کے لیے، اور انہوں نے اس کو تشخیص کی کہ اس کے جس طرح حضرت فرما رہے کہ علائق مختلفہ میں وہ بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ ان سے پوچھا کہ اس گاؤں میں ساری چیزوں میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری بھینس ہے۔ بس اس کی طرف پھر حضرت نے اس کو، چونکہ نقشبندی حضرات میں یہ ہوتا ہے کہ گند کو ایک پوائنٹ کے اوپر پہلے جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو
اٹھا کے باہر پھینک دے، یہ صفائی کا طریقہ ہوتا ہے. اسی کو جاری رکھیں گے حضرت کی باتوں کو. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.